میں سمجھتا ہوں کہ اگر کروڑوں کا یہ لوگ متاثر ہوئے ہیں تو ابھی لاکھوں تک بھی بات نہیں پہنچی. تو اس میں ہماری اپنی جو بساط تھی، ہم نے کئی ٹرک بھی جا کے وہاں پہ ڈونیٹ دیے. ان علاقوں میں کوشش کیے جائیں جہاں کوئی نہیں پہنچ رہا، دور دراز علاقوں میں، اور وہاں یہ مچھردانیاں اور یہ اپنا جی مچھردانیاں اور ایبرٹس اور یہ چیزیں جو ضرورت تھی بعد میں یہ بھی کی ہیں. جی 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 یہ کوشش کی ہے، ابھی بھی کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محرومیاں جب حد سے بڑھ جائیں تو انقلاب کو جنم دیتی ہیں، اور انقلاب ملک و قوم کی تقدیریں بدل دیتے ہیں، جغرافیہ کو بدل دیتے ہیں. تو میرا خیال میں اب وہ وقت دور نہیں ہے، کیونکہ سوشل میڈیا نے آ کے ایک بریک تھرو کیا اور بہت ساری راہ ہموار کی ہے اس جمہوری انقلاب کے لیے، اور اپنے فنڈامنٹل رائٹ سے لوگ اویئر ہوئے ہیں اور بڑی تیزی سے ہو رہے ہیں. کروڑوں لوگوں کا یہ ایشو تھا. پہلے ہماری بات پہنچتی تھی اخبار، میڈیا، کسی خبر، پمفلٹ، تو وہ محدود تھا. اب یہ موبائل ہر بندے کے ہاتھ میں اور وہ دیکھ رہا ہے. تو انشاءاللہ ہمیں بڑی امید ہے، اللہ تعالیٰ سے بڑی توقعات ہیں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں چاہے وہ الیکشن کا پلیٹ فارم ہوگا یا کسی بھی حوالے سے کوئی ہماری موومنٹ ہوگی یا کوئی لانگ مارچ ہوگا، تو اس میں آپ کو ایک واضح فرق نظر آئے گا ماضی کی ایکٹیویٹیز میں اور آپ کی. یعنی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے باقاعدہ لوگوں کو اتنا شعور، آپ کی تحریک نے اتنا شعور بخشا ہے کہ آپ لوگ اس جانب خود بخود بڑھ رہے ہیں، اب بلانا نہیں پڑتا، اور یہ کامیابی کی جانب ایک قدم ہے. بے شک ایسے ہے. اچھا، مجھے یاد پڑتا ہے 2012 کی بات ہے، اور ایک سیمینار تھا ملتان کے اندر، بوسن روڈ ہال کے اندر، سرائیکستان کے حوالے سے ایک بہت کامیاب سیمینار منعقد ہوا. اور وہاں تاج محمد خان لگا صاحب، جو بابا سرائیکستان، جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ وہ سوتے بھی سرائیکستان کا نعرہ لگا کے تھے اور اٹھتے بھی سرائیکستان کا. بے شک ایسے کلمہ اور شکر اس کے یہی وہ ہمارے اندر روح پھونک. اچھا، انہوں نے یہ نہیں کہ صرف سرائیکی لوگوں کو، انہوں نے ہر زبان کا، ادر لینگویجز کو اپنے پاس، ان کا ایک اپنا ایک ایسی زبردست شخصیت تھی ان کی کہ لوگ ان کی طرف کھینچے چلے آتے تھے، ان کو کنونس کرنا بھی آتا تھا. وہاں مجھے یاد ہے کہ ایک درویش نے، یعنی ایک فقیر آدمی نے، ایک جو سٹیج کنڈکٹ کر رہا تھا، اس نے کہا کہ جی رانا صاحب کا اتنا کام ہے اور یہ نوجوان ہیں، اتنے جذبے سے کام کر رہے ہیں، انہیں فرزند سرائیکستان کا جو ہے اس درویش کا نام عامر شہزاد صدیقی. اچھا، بہت شکریہ، آپ کو یاد ہے. اچھا، بہت. اور تاج محمد لگا صاحب نے کہا تھا کہ ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں اور ہم اسے انڈوز کرتے ہیں. آپ تھوڑا سا بتائیں گے وہ کس طرح؟ جی بالکل. سرائیکستان دانشور فورم تھا، اور بوسن ٹاؤن ہال میں کوئی 100 سے زیادہ مختلف خطے سے دانشور، تقریباً پورے ادھر سرائیکی وسیب کے نمائندہ لوگ تھے. تو اس میں قرارداد پیش کی گئی، جس کو آپ سٹیج کنڈکٹ کر رہے تھے تو آپ نے پیش کیا کہ آپ بابا سرائیکستان ہیں. نو ڈاؤٹ پورا وسیب اس کو لبیک کرتا ہے، تسلیم کرتا ہے. تو زندگی کے ساتھ موت بھی لازم و ملزوم ہے برحق ہے. تو آپ کے بعد فرزند سرائیکستان کون ہوگا؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی ذرا نوازی ہے، ان کی عظمت ہے کہ انہوں نے بندہ ناچیز کا نام اناؤنس کیا، باقاعدہ اپنے ساتھ والی چیئرز پہ بٹھا کے وہ بیج لگایا گیا اس والا، اور انہوں نے کہا کہ جی یہ وہ نوجوان ہیں. حالانکہ کچھ دوستوں نے سوال بھی کیا بعد میں کہ وہ آپ کی بیٹی بھی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ وہ شعبہ تعلیم کے حوالے سے تحریک کی معاونت کریں گی، کیونکہ وہ ہمیشہ فارن کنٹری میں رہی ہیں، ابراڈ میں انگلش کی ٹیچر ہیں. جی ٹیچر ہیں، بالکل ان کے ساتھ وابستہ ہیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑا ذرا نوازی تھی، اور شاید وہ تسلسل بھی تھا جو ہمارے بزرگوں کے ساتھ ان کا جڑا آ رہا تھا. اور تحریک اس کے علاوہ ایک کام بھی تو تھا نا جو مسلسل آپ کی طرف سے جنریٹ ہو رہا تھا، آپ کی طرف سے پروڈیوس ہو رہا تھا. یہ آپ کی دوستوں کی ذرا نوازی ہے. تو جانچا گیا اور بے شک ان کی میں سمجھتا ہوں بصیرت بہت گہری تھی. اور اس وقت کچھ جیسے کہ ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ
مخالفت کے یہ قائل دوران ہوتے صاحب ہر جگہ کامیابیوں کے ساتھ کچھ جی دوستوں نے میرا سوال یہ تھا کہ فرزند سرائیکستان بن جانے کے بعد، یہ ٹائٹل مل جانے کے بعد آپ کے کام میں کوئی باقاعدگی سے تیزی آئی؟ آپ نے نہیں، ظاہر ہے ایک بہت بڑی ذمہ داری مزید آ گئی ہمارے اوپر، اور ہم آج تک آپ نے دیکھا کہ ہم اس کو نبھا رہے ہیں، اور ہم نے جو بھی کوئی کیا ہے، اقدام کیا ہے، کوئی سیاسی ملاقات کی ہے، کوئی سیاسی مخالفت کی ہے یا سیاسی حمایت کی ہے، تو اس میں ہمارا ون نکاتی ایجنڈا تھا صوبہ سرائیکستان کا۔ نہ ہم نے کوئی رائٹ لی ہے سائڈ، نہ لیفٹ لی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ بہت ساری چیزوں کے چشمدید گواہ بھی رہے ہیں۔ تو اس میں آئی تھنک سو کہ حال ہی آپ دیکھیں کہ ہم نے جس طرح شاہ محمود قریشی صاحب آئے، اس نشست میں آپ بھی تشریف فرما تھے، کیونکہ آپ کا اپنا ایک معتبر حوالہ ہے دانشور سرائیکستان دانشور فورم کے حوالے سے۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا ون نکاتی ایجنڈا تھا صوبہ سرائیکستان کا قیام، جس پر ہم نے اپنے بھرپور تحفظات کا اظہار کیا، جن کو انہوں نے بڑے مدلل انداز میں ڈیٹیل وائز انہوں نے تحفظات کو ہمارے دور بھی کیا، اور کہا کہ اب عمران خان صاحب کی ملاقات کی موجودگی میں آپ کے ساتھ ہم معاہدہ کریں گے، کیونکہ پہلے انہوں نے یہ غلطی بھی تسلیم کی کہ ہم نے سٹیک ہولڈر سمجھا صوبہ محاذ والوں کو، جن میں سے بیشتر ہمیں بلف کر گئے۔ تو اب جو ہمارا انشاءاللہ معاہدہ ہوگا اس حوالے سے، وہ اصل جینون سٹیک ہولڈر سے ہوگا، وہ آپ لوگوں سے ہوگا، اور وہ عمران خان صاحب کی موجودگی میں ہوگا۔ تو یہ اس میں بھی ہمارا موقف یہی تھا کہ اب تک صوبہ کیوں نہیں بنا، آپ کا پہلے بھی کمٹمنٹ 100 ڈیز کا وعدہ تھا، اس پہ بھی انہوں نے جسٹیفائی اپنی بات کی کہ ہم نے مختلف پارٹیوں سے مگر اسی لیے ران صاحب میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں مطلب سیاستدان، عام بندے کو بھی سبز باغ دکھایا جاتا ہے، اور سیاستدان کو بھی سبز باغ دکھایا جاتا ہے۔ ابھی ماضی کا تو انہوں نے چلو ایک جواز پیش کیا کہ میں نے کوشش کی اور میں مختلف سیاستدانوں کو خط لکھتا رہا، کسی نے ہمیں سپورٹ نہیں کیا۔ 100 دن میں ادر پارٹیز میں 100 دن میں ہم نہیں بنا سکے، جو کہ ہمارے لیے 2/3 میجورٹی نہ ہونے کی وجہ سے ممکن نہیں تھا، لیکن ہم نے جو کر سکتے تھے اس کو ہم نے ڈی سینٹرلائزیشن آف پاور کے لیے سیکریٹریٹ بنا کے وسائل کو ڈیولیوشن کی طرف لے کے گئے۔ ویری گڈ۔ تو ڈیولیوشن آف پاور کے لیے ہم نے ورک کیا، تو بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے مطلب آپ سمجھتے ہیں پہلی کچھ ایک اینٹ رکھی ہے بنیادی، ہمارا گو کہ یہ ایک مکمل مداوا نہیں ہے، یہ چلیں پین کلر ہی صحیح، لیکن ابھی بہت کچھ کرنا ہے، آئینی مطلب آپ لگے ہوئے ہیں ہر طرف، مطلب کوشش کر رہے ہیں۔ اب شاہ محمود قریشی ہوں، یوسف رضا گیلانی ہوں، ملتان کے سپوت ہیں اور بڑے عہدوں پر سیاست کے بیٹھے ہیں، یہ اگر خلوص نیت سے چاہیں تو بہت سے معاملات بالکل اور آسانی ہماری ان سے حمایت یا مخالفت یک نکاتی ایجنڈے پہ ہوتی ہے کہ صوبہ سرائیکستان کا قیام کیوں نہیں ہوا، یا اگر ہوگا تو اب کب اور کیسے ہوگا۔ تو جب وہ ظاہر ہے کہ ہم ابھی ظاہر ہے پارلیمنٹ میں تو ہماری اکثریت نمائندگی بھی نہیں ہے، اکثریت تو ابھی دور کی بات، تو ہم نے انہی جماعتوں کے توسط سے جو پارلیمنٹ میں آلریڈی موجود ہیں، اس وسیب کا ووٹ لے کے جاتی ہیں، ہم نے اپنی آواز کو وہاں پہنچانا بھی ہے، منوانا بھی ہے، اور اس کے لیے مختلف ٹولز، پولیٹیکل ٹولز ہیں جو جمہوری تقاضے ہیں وہ لیکن میں ایک بات ضرور کروں گا، آپ نے کہا کہ ہماری ابھی نمائندگی بھی نہیں ہے، نمائندگی ضرور ہوتی ہے، ہمارے ہی لوگ ہوتے ہیں، اسی تل کے لوگ ہوتے ہیں، میرا مراد اپنی جماعت کی، مگر وہاں جا کے پھر مختلف پارٹیوں کے وہ اوڑھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کی آمد کا، آپ کی محبتوں کا، آپ کی گفتگو کا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے ایک جو بڑا پیغام ہے، ہم سمجھتے ہیں میڈیا ایک بہت بڑا سورس ہے اپنی بات پہنچانے کا، میں اس کے لیے آپ کا مشکور ہوں، آپ تشریف لائے، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، رانا فراز نون صاحب ایک نوجوان قیادت ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ جو اجرک اس وقت رانا صاحب نے پہنی، وہی اجرک مجھے بھی انہوں نے آ کے اس پروگرام کے لیے پہنائی، اور میں اس اجرک کو
میں ذاتی طور پر میری اپنی ایک اسیسمنٹ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جب اس نیلے رنگ کی اجرک کو کوئی پہن لیتا ہے وہ خود کو آسمان کی پناہ میں سمجھتا ہے، ماشاءاللہ۔ اور یہ جو نظریہ ہوتا ہے کام کرنے کا، یہ جو جذبہ ہوتا ہے، یہ جو سچے دل کے ساتھ آگے بڑھنے کی بات ہوتی ہے، وہ آج کے وقت کی اہم ضرورت ہے، کیونکہ آج کا ووٹر بہت سمجھدار ہے، ہوشیار ہے اور فلی اویئرڈ ہے۔ وہ آپ کے لاروں میں نہیں آئے گا، بلکہ وہ آپ کے کیے ہوئے وعدوں اور ان کے پریکٹیکل عمل کی صورت میں آپ کو ووٹ دیتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔